نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے دوسرے سپارے میں سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہے۔ چونکہ بغیر مطالعے کے انسان اپنے موضوع کو صحیح بیان نہیں کر سکتا ہے، لیکن کچھ ساتھیوں کی گزارشات اور استاد کا حکم ہے، اور جو کلام پاک آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا، اللہ پاک مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ چونکہ میری تھوڑی طبیعت بھی خراب ہے، مختصر بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو یہ بتلانا چاہتا ہے، ایک مثال ہے کہ کوئی انسان اپنی گھر والی کے حق میں کسی غیر کا ذرے برابر بھی شریک حصے دار ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یار آپ کی گھر والی ہے، کیا میں اس میں شرکت کر سکتا ہوں، تو وہاں پر اسے ایک غیرت، ایک جوش آئے گا، کہے گا نہیں، یہ تو میرا حصہ ہے، یہ میرا حق ہے، اس کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ تم محبت کی اختیار رکھتے ہو، ذرے برابر بھی تم نہ سوچو اس کے بارے میں، کیونکہ یہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ غیرت کو پیدا کرنے والے کے بارے میں کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم جب اپنے حق کے اندر کسی غیر کو شریک کرنے سے ناراض ہوتے ہو، اعتراض کرتے ہو، یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں کچھ کر تو نہیں سکتا ہے لیکن غصہ ضرور کرے گا، اور کچھ نہیں دو، کیونکہ مارنے والا دور تو ہے ہی نہیں، مہنگائی کا دور ہے، اور ویسے بھی پولیس کا چکر کون برداشت کرے گا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرے گا، شور مچائے گا، خاندان والوں کو جمع کرے گا، دوستوں سے کہے گا کہ بھائی یہ میری گھر والی کے ساتھ بلا وجہ حصے دار بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی نہیں، اس میں میرا بھی حصہ ہے، اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ تو کوئی بھی شخص کہنے والا جو اس کے ذہن کے مطابق اس کی ذہنیت رکھنے والا اسی کے مزاج کا کہے گا، جو علم بھی نہیں، مطلب قرآن کے جو حقانیت ہے اور اصل حقیقت ہے نہ سمجھ رکھنے کی وجہ سے وہ بھی یوں کہے گا کہ ہاں بھائی آپ غلط کر رہے ہو۔ لیکن اللہ کے حق کے بارے میں اگر بات آ جائے تو اس کے پلے نہیں پڑتی یہ بات کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کسی غیر کو شریک کر رہے ہیں، کیا یہاں پر ہماری غیرت گوارہ دیتی ہے کہ ہمارا ایمان مانتا ہے اس بارے میں؟ ایک ذرہ برابر بھی نہیں مانے گا۔ اگرچہ اس بات کو مذاق نہیں، مذاق کے طور پہ اشارتاً بات کر رہا ہوں، لیکن یہ پکی بات ہے۔ کوئی ایسا ساتھی ہے کہ اپنی بیوی کے حق میں کسی غیر کو شریک مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، اس کا ایمان گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان والوں میں تو یہ خصلت انشاءاللہ نہیں ملے گی، مشرک کے اندر ضرور ملے گی، کیونکہ مشرک تو اپنی گھر والیوں کو، اپنی فیملی والوں کو پیروں کے پاس لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات جو بنا ہوا ہے
اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، آج کے زمانے میں ویسے موبائل تو سب چلاتے ہو آپ لوگ، اتنا تو جانتے ہی ہو، یہ پہلے تو مردوں میں پیر ہوا کرتے تھے، آج کل تو عورتوں میں نکل چکی ہے۔ ہم تو موبائل قسمت سے لیا ہے چھوٹا موٹا، اس میں غلطی سے دیکھ لیا کہ ایک پیر نہیں ہے، کسی ساتھی نہیں بھیجا ہوگا مجاہد نے، وہ دم تو کرتی ہے لیکن ساتھ میں گلے بھی لگاتی ہے۔ مزے ہے، میں نے کہا دم تو کرتی ہے لیکن گلے بھی لگاتی ہے۔ میں نے کہا کوئی ترسا ہوا ہوگا جو اس کو مطلب جائے گا دھاگا واگا بندوائے گا اس کے ساتھ، اور جو ہے محبت کا بھی اظہار کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تو اپنے گھر والی کے حق کے اندر کسی غیر کو شریک نہیں مانتا ہے ذرے برابر پہ، یہاں تک کہ اگر تیرا باپ بھی تجھے کہے کہ بیٹا میرا بھی حصہ ہے، اس سے بھی تو لڑ پڑے گا، اگر تیرا بھائی تجھ سے کہے تو اس سے بھی لڑ پڑے گا، تیرا چاچا زاد لڑکا کہے تو اس سے بھی لڑ پڑے گا، تمام رشتہ دار، اس کے علاوہ اگر پڑوسی بھی آ جائیں اور وغیرہ وغیرہ تو ان سے بھی لڑ پڑے گا۔ وہاں پر تیری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے بیوی کے حق میں، اور یہاں پر تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین من دونہ لا یخلقون شیئا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت جو پڑھی کہ ذرے برابر بھی حصہ نہیں رکھتے کسی چیز میں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیونکہ وہ خود پیدا کیے گئے، جن کو تم اللہ کے سوا غیر کو پکارتے ہو اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے تو سورہ فاطر میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے فرمایا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اللہ رب العزت فرماتے اگر تم ان کو پکارو یہ نہیں سنتے تمہاری پکاروں کو، تمہاری دعاؤں کو، اگر ساری زندگی بھی ہم پکاریں گے ان کو نہیں سنیں گے۔ وہ ظاہری بات ہے، علماء حضرات مثال دیتے ہیں، ہم تو ایک طالب علم ہیں، یہ تو ایک مردہ ولی ہے، میں کہتا ہوں اگر زندہ ولی بھی ہو نا، زندہ، اگر اللہ نے اس کو عقل اور شعور دی ہو، جو اس کا مرید ہو، ذرا اس پہ غور و فکر کرے، اگر وہ کانوں سے بہ رہا ہو اور اس کے پاس پیچھے کھڑا ہو کے اس کو آوازیں دیتا رہے قیامت تک، وہ زندہ پیر اس کو جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے سامنے نہ آ جائے آنکھوں کے۔ اگر آنکھوں کی بینائی چھینی جائے تو اپنے مرید کی شکل پہچاننے سے انکار کرے گا کہ بھائی تو کالا ہے یا گورا ہے، تو خود اندھا ہے یا صحیح ہے، بس مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح میں اندھا ہوں تو اسی طرح تو بھی اندھا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری حقیقت یہ اپنے قرآن میں بتا دیے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، محبت میں حصے دار کسی غیر کو اپنی بیوی کے حق میں ماننا حرام سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ بناتے ہیں اللہ کی ذات کے سوا حصے دار اور محبت کرتے ہیں جس طرح محبت کرتے ہیں اللہ سے، بعضے لوگ، سارے نہیں لیکن انسانوں کے اندر ہی ہے یہ مجموعی طور پہ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذات حصے دار بناتے ہیں اور محبت بھی اس طرح کرتے ہیں ان سے جس طرح سے گویا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت ایسی ویسی نہیں، اس میں کہتے ہیں کہ یہ بھی تصرف رکھتا ہے، یہ بھی مختار کل ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے۔ اگر اللہ ہماری نہیں سنتا، اگر اللہ ہماری اکیلا مدد نہیں کرتا اور اللہ تک ہماری اگر رسائی نہیں ہوتی ہے تو ہمارے یہ وکالت کرتے ہیں یہ ہمارے سپورٹر ہے اور قیامت کے دن ہم کو چھڑوائیں گے، اور اس سے محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان اشد سخت ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی ہے، حب للہ، اللہ کی محبت میں، جس طرح یہ مشرک اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں غیر کو اور محبت کرتے ہیں اس غیر کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملا کر،
تو میرے بھائیو دوستو، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت فرماتے کہ ایمان والے پھر ان سے زیادہ سخت ہیں اللہ سے محبت کرنے میں۔ تو میرے بھائی دوستو، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی تمہارا اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، نہ کوئی زندہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی مدد کر سکتا ہے اور نہ کوئی مردہ۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 62 یا 64 کم و بیش، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں روکا گیا ہوں اس مسئلے سے، یعنی محبت کرنے سے، یعنی شرک کرنے سے روکا گیا ہوں، یعنی تابعداری کرنے سے روکا گیا ہوں غیر اللہ سے۔ سمجھ رہے ہو نا اس بات کو؟ یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ آپ بھی رک جائیے، اگر اس طرح کریں گے حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، آپ کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو میرے بھائی یہاں پیغمبر کو منع کیا ہو، اور یہاں کے آج کل کے مولوی تو دیکھو ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کتنا بڑا بڑا جھوٹ کہتے ہیں اور کتنا بڑا افتراء اللہ کے اوپر بھی باندھتے ہیں، اور اللہ کا حصے دار کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا حصے دار بنایا تاکہ یہ تعلق جوڑے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے کہ ان کے الفاظ کیا ہیں، کہتے کہ ہماری عبادت کرنے کا، ہمارا ان سے تعلق جوڑنے کا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے، وَإِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ تو ہم کو مقام دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ مقام دیتے ہیں، ہم کو کسی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اس چیز کو رد کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان چیز سے منع فرمایا ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ شرک مت کرو۔ بہت سی آیتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب نہیں دیں گے تم کو یہ قبر والے، یہ نبی ولی پیر فقیر۔ یہاں پر تو مخصوص کیجیے ولی یا نبی کا تذکرہ نہیں ہے، نہ مولوی کا، نہ صحابی کا، یہ تو اللہ رب العزت نے عام آیت بیان فرمائی ہے۔ اس طریقے سے کئی آیتیں اس کے اندر سب کے بارے میں داخل ہے، تمام شرک کرنے والوں کے بارے میں داخل ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے، تم لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور انکار، یعنی انکار کریں گے تمہارے شرک کا، کہ بھائی تم نے کب ہم کو پکارا، تم کب ہماری قبروں پہ آئے اور مشکل کشائی کی، کب چادریں چڑھائی، کب تم نے یہ پیسہ وغیرہ دیا۔ ہم تو انکار کرتے، بیزاری کرتے ہیں، بہت سی آیتیں، ورنہ ضرور تم کو دکھاتا میں، ٹائم کم ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، انکار کر دیا ان لوگوں نے جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ذات کے ساتھ۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر میں ایک اور جگہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کی ذات کے سوا، اختیار نہیں رکھتے کھجور کی جو قطمیر بولتے ہیں وہ گٹلی کو، اس گٹلی کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کافی ہمارے بڑے بڑے علماء مشائخ، ہمارے شیخ صاحب مثال دیتے ہیں اس بارے میں، گٹلی سے مراد مردے کی تو یہ حالت ہے، وہ تو اپنے کفن غسل سے لے کر نہ اس کا بھی اختیار نہیں رکھتا، کفن کا بھی اختیار نہیں رکھتا، قبر میں دفن ہونے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اگر یہ انسان، اور یہاں تک کہ وہ جنازہ بھی اگر کوئی پڑھائے تو اس کا بھی وہ اختیار نہیں رکھتا، اگر کوئی پڑھائے تو پڑھائے، نہ پڑھائے تو وہ کسی کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ بھائی میرا جنازہ پڑھاؤ۔ ہر چیز میں وہ دنیا کے اندر محتاج، جب قبر میں جاتا ہے منو ٹنو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں اس کو، بیلچے اوپر سے زور زور سے مار کے لپائی کر کے اچھی خاصی ہے نا اس پلستر مار کے اس کے اوپر گھر کی طرف لوٹتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں کہ بھائی اس کو سنائی والا حساب کتاب آ گیا، اب بابا سن رہا ہے قبر میں پہنچو۔
آج بابا رات بھر تو ہے نا بابا سے حساب کتاب ہوا ہوگا، اس لیے مصروفیات میں ہوگا، نبی ولی پیر ابھی چلتے ہیں اس کے بعد، ابھی وہ فارغ ہوگا، ابھی سب کی سنے گا۔ شاباش ہے تیرے کو، کیا سنے گا وہ تو ذرے برابر بھی نہیں سنتا۔ اللہ رب العزت فرماتے تمہاری حقیقت تو یہ ہے، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے، ثم جعلکم، پھر بنایا تم کو ازواجا، جوڑا، پھر جوڑا بھی تم بنے اللہ کے ہی حکم سے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں تو دو سمندر بھی آپس میں نہیں ملتے، تم میرے ساتھ غیر کو ملاتے ہو۔ کبھی سمندر کے اندر دیکھا ہے تم نے؟ ایک کڑوے پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ آپس میں نہیں ملتے۔ تو اللہ کے ساتھ تم ایک مخلوق کو ملاتے ہو جو مٹی سے پیدا اور ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تم اس رب کی ذات کے ساتھ، اللہ تو نور ہے، نورم من نور اللہ ہے، اور اللہ کی تو صفت ہے قل، اے میرے پیغمبر سورہ اخلاص میں فرمایا اعلان کر دیجئے اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ یہاں پر مشرک کیا کہتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے تو اللہ سے مانگنا صحیح نہیں ہے کیا؟ اچھا، اللہ بے نیاز ہے تو اللہ سے مانگنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اشارتاً ان کو یہ مل رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سمد کے اوپر بھی ان کے شرک کے اوپر ہے نا رد ہے۔ بے نیاز کا معنی یہ سمجھے نہیں آج تک یہ بدبخت ہے، یہ مردار ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے مہر لگا دیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، سارے نمبر سے ٹھپے لگ چکے ہیں، ہر طرف سے راستے بندے پردے ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو دوستو؟ کہ اللہ تجھے اولاد تجھ کو پیدا نہیں کیا ہے کیا؟ تیرے بعد تیری اولاد کو پیدا نہیں کر رہا ہے کیا؟ رزق کون دے رہا ہے تجھ کو؟ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی منشا چلتی ہے، کسی غیر کی منشا نہیں چلتی ہے، باقی تمہارے سارے ڈھکوسلے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا نہ اللہ نے کسی کو جنا۔ اللہ تو پاک ہے، ہر چیز سے تنہا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سخت ہو جاؤ۔ ایک تو ہم بھی تو ایسے ہی ہے نا، ماشاءاللہ توحید کا جھنڈا جو ہے بس جیب کے اوپر لگا دیا ہے۔ اللہ ہم کو پکا ایمان والا بنائے، کیونکہ سب سے بڑی بات میرے بھائیو دوستو، اگر اللہ کے تم قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو نا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو اور شیطان کی کمر توڑنا چاہتے ہو اور شرک اور بدعت رسومات کی، تو اللہ سے نماز کے اندر تعلقات کو بڑھاؤ اور قرآن سے زیادہ جڑے رہو، قرآن کی تلاوت کے بھی زیادہ ہے نا اہتمام کرو۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، ہم نماز جب پڑھتے ہیں نا تو نماز کے اندر ہم یہ غور و فکر کریں کہ اب جو یہ میرا کھڑا ہونا ہے یہ خاص اللہ کے لیے، دنیا سے میرا کوئی باقی اب تعلق ہی نہیں رہا، دنیا سے میرا کوئی غرض نہیں ہے، میں اللہ کا اللہ میرا۔ تم نماز پڑھو، خدا کی قسم نماز ایمان کا جز نہیں بنیاد ہے، میں کہتا ہوں کیا ہے؟ اگر تمہاری نمازیں درست ہیں تو یقیناً عقیدے کے اندر تم کو مزہ بھی آئے گا، پھر نعرے کے علاوہ تمہارے دل کے اندر خود توحید کے نعرے لگیں گے، کیونکہ نماز سے سب سے بہتر تعلق اللہ سے جوڑنے کا طریقہ وہ نماز ہے۔ اور عبادت کے اندر اول نمبر اللہ رب العزت نے عبادت کا جو مقام ہے سب سے بڑا وہ نماز کا مقام ہے۔ ہم اس مقام کو سب سے پہلے اول نمبر میں پہچانے کہ ہم نماز میں کس طرح کھڑا ہوں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ۔ ایسے گویا نبی علیہ السلام کی حدیث تم نے تو سنی ہوگی، کیونکہ بڑے بڑے علماء یہاں بیان کرتے ہیں، ہم انہی استادوں کے سیکھے ہوئے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کم سے کم گویا کہ نماز میں اس طرح تم اللہ کو حاصل کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہو، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔
اگر ایمان کا اتنا بھی درجہ نہیں ہے تو تم یہ تو کہہ دو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ نماز میں بھی چوریاں ہوتی ہے نا، کھڑا ہوا نماز میں اور بیچ رہا سبزی کا ٹھیلا کہاں پر ہے؟ او ادھر نارا جیل پہ، جوان کے بچے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیلا چلا رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے تو تو اسی طریقے سے یہ نماز ہماری پھر کامل نہیں ہوگی۔ ہاں نماز میں خلط مل تھوڑے بہت ضرور آتے ہیں، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا ہے، فرمایا کہ اگر نماز کے اندر شیطان تم کو وسواس کرتا ہے نا، تمہارا دھیان بھٹکاتا ہے، تو تم بھی تھوڑا ہوشیار رہو، تو اپنے دھیان کو واپسی اپنی جگہ پہ لے کر آؤ، جتنی بھی کوشش کرے، لیکن تم جب دھیان کو واپسی لاؤ تو اس طرح لاؤ کہ شروع میں جس طرح تم اللہ اکبر کرتے ہو دھیان سے، کہ ہاں یار میری اس طریقے سے میری ابھی نظریہ تھا اس نماز کے اندر، جس طرح گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا تھا اور اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ میرا ایمان ہے۔ تو جب تم دوبارہ دھیان لاؤ گے تو دوبارہ وہی سوچ رکھو کہ ہاں کہ گویا اللہ مجھے دیکھ رہا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس طریقے سے شیطان جل جل کے سڑ کے تم سے بھاگ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ تلاوت کا اہتمام کرو، اور ایسا تلاوت کا اہتمام کرو گے کہ گویا کہ قرآن تمہارے سینے میں بس جائے، قرآن خود اعلان کرے تمہارے سینے کے اندر، رات کو جب تم سو نا تو تمہارے کو خود تمہارے اندر دل تمہارا کہے، اللہ کی ذات کو پکارے، توحید کا اعلان کرے تمہارے سینوں کے اندر، کم سے کم دن میں آدھا پارا نہیں تو ایک پارا پڑھو، 2 ٹائم مقرر کرو، فجر میں آدھا پارا پڑھ لو، یا رات کو سونے سے پہلے یا عصر میں پڑھ لو۔ اور ایک محبت کا اظہار تو اللہ سے ہو گیا، دوسرا محبت کا اظہار پیغمبر نبی علیہ السلام سے بھی تو کرنا ہے، کیونکہ اس کی سفارش کا حقدار بھی ہم کو بننا ہے، سفارش ملے گی توحیدی کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوے دار نہ ہونا چاہیے، کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، صبح شام کثرت سے درود، محبت اللہ کے حکم سے اس درود کے پڑھنے سے تمہارے پر اللہ کی رحمتیں برسے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اور توجہ سے پڑھو، لیکن ترتیب بہترین تو یہ ہے، حدیث میں بھی ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھو 100 مرتبہ، کوشش کرو کہ اس میں ذکر کے اندر کسی سے گفتگو نہ کرو، کوئی ایسا عام ٹائم ڈھونڈ لو، بہتر یہ طریقہ۔ اگر کر لی تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ذکر پھر قبول نہیں ہوگا، قبول ضرور ہوگا، لیکن وہ توجہ کا ذکر ہوگا۔ تیسرا کلمہ اللہ کے عرش پہ گھومنے والا ہے۔ پھر دوسری بات درود شریف 100 مرتبہ پڑھو توجہ سے، اور دل میں یہ سوچ کر کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہمارے کو گوارا ہو جائے، اس کے قرب ہم کو نصیب ہو جائے، اس کے پڑوسی بن جائیں ہم، اور اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، پھر استغفار کی کثرت کرو، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کرو، اور ایمان کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین دوسرا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت الا باللہ مگر اللہ کے حکم سے، کیونکہ دل میں ریاکاری پیدا ہونے سے اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ جب تم لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح پڑھو گے، 100 دفعہ شام کو دوپہری کو پڑھو گے، 100 دفعہ شام کو، اگر 500 دفعہ بھی دل میں پڑھ لو تو مٹھاس بڑھے گی، ایمان بڑھے گا، اس سے تمہارے جو شیطان نے جو وسواس کرتا ہے نا اس کی طاقت ختم، اس کے وسواس ختم ہو جائیں گے، اللہ کے قرب کے اور بھی قریب تم پہنچ جاؤ گے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو ذکر کا اہتمام بغیر بات چیت کے کوشش کرو کہ اگر ہو جائے وہ بہتر ہے، کوئی وقت مختصر ٹائم نکال کے، اور استغفار جتنا کرو گے تو اس میں تمہارے روزی کے اندر بھی برکت ہوگی، یہ بھی حدیث کے متعلق بتا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔